إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رب العالمین نے جب تاج نبوت رکھا تو نبوت کی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے مشکل ذمہ داری، سب سے کٹھن ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں تک دعوت توحید کو پہنچانا. یہ سب سے مشکل، نبوت کی ذمہ داریوں میں سے سب سے مشکل ذمہ داری تھی. جو لوگ نبوت سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، صرف دعوت توحید کی وجہ سے وہ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے مخالف بن گئے. ہلکے پھلکے نہیں، کٹر دشمن. اور ان لوگوں نے باقاعدہ اس بات کے لیے اپنے تن من دھن کی پوری بازی لگا دیا، طے کر لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کو پنپنے نہیں دینا ہے، اس کا سر اٹھنے نہیں دینا ہے، اس کو کچل دینا ہے، ملیا میٹ کر دینا ہے. اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر کے، اس دین کے دعوت کو لے کر کے اگر ہم سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دین کو بھی ملیا میٹ کر دیں گے. ہم اس دھرتی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ دین کو رہنے دیں گے، نہ ان کے نام کو رہنے دیں گے، نہ ان کے کام کو رہنے دیں گے، سب کے نام و نشان کو مٹا دیں گے صرف دعوت توحید کی وجہ سے. ایسے موقع پہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ لوگ آپ کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، میں آپ کو تسلی دیتا ہوں کہ ان کے حربوں سے آپ گھبرائیں نہیں، ان کے بھپکیوں سے آپ ڈرے نہیں، ان کے طاقت، قوت، جم غفیر، لاؤ لشکر کو دیکھ کر کے آپ مایوس نہ ہوں. ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کے نام
آپ ہی کے نام کو ہم رہنے دیں گے اس دھرتی پر، آپ ہی کے کام کو اس دھرتی پر رہنے دیں گے، آپ کے دین ہی کو اس روئے زمین پر تا قیامت رہنے دیں گے، آپ کے نام کے جیسا کسی کا نام باقی نہیں رہے گا، آپ کے کام جیسا کسی کا کام باقی نہیں رہے گا، ہم آپ کے کام اور آپ کے نام کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ زندہ رہنے کا وعدہ نہیں کرتے ہیں بلکہ سر بلند رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اور اسی وعدے کے تحت، اسی تسلی اور خوشخبری کے تحت اللہ رب العالمین نے جب وعدہ کیا ہم آپ کے نام کو بلند کریں گے، آپ کے کام کو بلند کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ کیا اپنایا؟ اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا ہے۔ جہاں اللہ کا نام وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، مٹاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، مٹاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوشش کر رہا اللہ کے نام کو مٹانے کی، کائنات کے بنانے والے رب کی نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس مقصد میں کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا ہے۔ رب العالمین نے کیا کیا؟ اپنے نام کے ساتھ ہر جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا ہے۔ وہ کلمہ جس کو پڑھ کر کے آدمی دائر اسلام میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ آیا فوراً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا۔ یعنی آدمی کو اسلام لانے کے لیے جہاں اللہ کا نام لینا ضروری ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی خالص الوہیت کی گواہی دینا ضروری ہے، وہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے آپ کی رسالت کی گواہی دینا بھی لازم ہے۔ ایک کا نام لے لے، دوسرے کا نام نہ لے، وہ کہے مسلمان ہو جائے، دنیا بھر کہے مسلمان ہو جائے، اللہ کہتا نہیں چلے گا، میرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا پڑے گا۔ مسلمان ہو گیا، سب سے پہلا بنیادی فریضہ جو عائد ہو رہا ہے وہ نماز۔ نماز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑ دیا۔ جب تک نماز میں، اسلام کی عظیم ترین عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت ام العبادات نماز میں جب تک اللہ کا نام نہ لے لے اس کی نماز درست نہیں، ایسے ہی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے لے اس کی بھی نماز درست نہیں۔ یہ جوڑ دیا۔ نماز سے پہلے اذان دن میں 5 بار، کہاں؟ صرف مکہ کے اندر۔ یہ جو مٹانے کے در پہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو، جو ایڑی چوٹی کا زور لگا دیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو نیست و نابود کرنے کے لیے، آج اگر وہ ہوتے تو منہ چھپانے کے قابل نہیں ہوتے۔ وہ نہیں ہے چلے گئے۔ جن لوگوں نے ان کے نقش قدم کو اپنایا، ان گمراہ لوگوں کے روش کو اپنایا، ان کو کم سے کم ان کے واقعات سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سربلندی سے عبرت تو لینا ہی چاہیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کوئی مٹانے کے در پہ آتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز اور کام پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، تو اس کی انگلی خود ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹے گی نہیں بلکہ جس کی انگلی ہے اس انگلی والے کو ہی زخم کر کے ٹوٹے گی۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے 5 اذانیں، یعنی دن میں 5 مرتبہ اذان، اور اذان میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو شرط قرار دیا ہے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو شرط قرار دیا ہے۔ اقامت، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا۔ کون مٹا سکتا بھائی؟ کون مٹا سکتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو؟ اور کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹانا تو دور کی بات ہے، کون جھکا سکتا ہے مائک میں 5 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے آواز بلند کے؟ کوئی ہے مٹانے والا؟ یہ اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ اور انتظام یہی نہیں، قرآن کریم کے اندر اور حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے خود بتایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ کے اندر دشمنوں میں سے ایک بڑا دشمن، اس کے گھر کے اندر، اس کے قبضے والی زمین کے اندر تمام انبیاء کرام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کی مسلح پہ کھڑے کر کے بتا دیا ہے کہ اب سارے لوگوں میں اگر کسی کا نام رہے گا، سارے لوگوں میں اگر کسی کی امامت رہے گی، سارے لوگوں میں اگر کسی کے نام کا چرچا رہے گا تو امام صاحب کا رہے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دیا۔ اتنا ہی نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب العالمین نے کیا کیا؟ اطیعوا اللہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو اللہ کی بات مانو، اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو، وہیں فوراً کہہ دیا وَاطِیعُوا الرَّسُولَ۔ کسی کا نام نہیں ہے،
کسی کا نام نہیں ہے، اگر نام ہے تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جس نام کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے سرداروں نے، بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں نے، بڑے بڑے اسباب اور ذرائع کے مالک لوگوں نے آپ کا نام مٹانے کے در پہ آئے تھے، اس کا نام ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو۔ اور ایمان اتنے پہ بس نہیں ہوتا ہے، کامیابی اتنے پہ نہیں ہے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی بھی بات مانو۔ اور اللہ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، آپ کے نام کو بلند کریں گے۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے لحاظ کا ہے، ایک جگہ تو اللہ نے اس وعدے کو پورا کرنے کی حد ہی کر دیا، رب العالمین نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی مان لیا نا، اس نے سمجھ جائے اللہ کی مان لیا۔ اللہ اکبر، یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا میرے بھائیوں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی یہی مدد تھی، اللہ رب العالمین کی یہی دی ہوئی تسلی اور خوشخبریاں تھی، جس کی وجہ سے آج جس دور میں ہم کھڑے ہیں، آج سے لے کر کے پچھلے تمام انسانیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھ ڈالیے، آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے، لیکن ایسا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی انسانیت کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، انسانیت کی تاریخ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور آپ کو نہیں ملے گا، جس نے ایک آدمی کا دل نہیں پھیرا، جس نے ایک آدمی کی اصلاح نہیں کیا، بلکہ پورے سماج کے، پورے معاشرے کے ہر فرد کے دل کو اندر سے چینج کر کے بتا دیا، اور ایسا چینج کیا، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سماج کو تبدیل کیا کہ اس کے اثرات اتنے دور دراز تک گئے۔ اس کے اثرات صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھے، بلکہ آج تک کے لیے، قیامت کی صبح تک کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے اثرات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے ہوئے انقلابات کے اثرات رہتی دنیا تک کے لیے دکھائی دیں گے، اور صرف مکہ کے اندر سمٹ کر کے نہیں۔ ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، ہم بہت بات کے آئے ہیں، اسی زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند سال گنتی کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ملا، بہت زیادہ 100 سال 200 سال کا وقفہ نہیں ملا اتنا بڑا انقلاب برپا کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنتی کے مشکل سے 23 سال، 3 سال چھپ چھپ کے 20 سال، پھر 3 سال یعنی اپنے خاص لوگوں کو، پھر مشکل سے 17 سال، اور اس کے بھی اندر بھی 13 سال تک لڑا، یعنی 13 سال تک اپنے آپ کو بچانے کی فکر، دشمنوں کی ارغال کی فکر، اور اس کے بعد پھر مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے تک مکہ والوں سے الجھے ہوئے تھے، آپ کو الجھایا گیا تھا، آپ کو مٹانے کے لیے پوری کوشش کی گئی تھی، لے دے کے 2 سال بچتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اطمینان کی سانس لیتے ہیں جب مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ 23 سال اتنی پیچیدگی والا سال، اور اتنا بڑا انقلاب، بہت بڑے انقلاب برپا کرنے والے آئے، بڑے سے بڑے اصلاح کرنے والے آئے، بڑا کارنامہ انجام دینے والے آئے، لیکن ان کو اگر کچھ انقلاب برپا ہوا چٹکی بھر تو سالوں لگ گئے، 20 سال 30 سال۔ کسی نے اصلاح کی، کسی نے انقلاب کی بیج ڈالا تو پودا اس کے پوتے نے دیکھا، اس کی 3 نسل کے بعد اس کا پھل نکلا، یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ اور جو پھل نکلا 3 پیڑھیوں کے بعد، 4 پیڑھیوں کے بعد، وہ پھل اتنا مضبوط نہیں تھا، چند دنوں کے بعد وہ سارا کا سارا پھل یعنی بکھر گیا، اس کا آج نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، اس سے اثرات آج باقی نہیں ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب کی بیج ڈالا، وہ پودا 3 نسل نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو حجۃ الوداع کیا، اس حجۃ الوداع کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے 1.25 لاکھ سے زیادہ مسلمان، اتنے نہیں تھے، اس سے زیادہ تھے، 1.25 لاکھ کا مجمع، ہر مکہ حجۃ الوداع کے ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا۔ آپ بتائیں اتنا بڑا مجمع، اتنے چھوٹے ٹائم میں، اتنے قلیل ٹائم میں اتنا بڑا انقلاب لانا، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوشش کیا، اس کے اثرات کا نتیجہ ہے، اسی کا دین ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور آپ وہاں بیٹھے ہیں، ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب لے کر آئے
تھے، جو سیاسی، سماجی، معاشی، تمدنی اور تہذیبی جتنے بھی انقلاب کے اصول لائے تھے، وہ اصول الحمدللہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کے پوری دنیا کے اندر اور دنیا کے کونے کونے اندر گونج رہا ہے، اس کے اثرات دکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ اور ہم اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے تقریباً 10 لاکھ مربع میل 10 لاکھ مربع میل کے وسیع عرض پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچار کر چکے تھے اور اسلام کی دعوت وہاں تک پہنچا دیے تھے، اور اس کے بعد جو آپ کے خلفائے راشدین کا زمانہ آتا ہے، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے، یہ بھی گنتی کے چند سال ہیں، 17-18 سال مشکل سے ہوتے میرے بھائی، اس کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچار ہو گیا، اور آج تو الحمدللہ اس کا کوئی کہنا نہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ جس کا اعتراف، جس کا اقرار اس زمانے کے لوگوں نے بھی کیا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب کی تحریک لے کر آئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے تعلیمات کو عام کرنے کا جو اصول لے کر آئے ہیں، ان اصولوں کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے۔ جو آندھی آ رہی ہے طوفان کی شکل میں، جو سیلاب آ رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کے پھیرنے کا، ہواؤں کے رخ کو موڑنے کا جو یہ تحریک لے کر آئے ہیں، اس تحریک کے آگے اب کوئی رک نہیں سکتا میرے بھائیوں۔ بڑے بڑے جو لوگ نہیں اسلام قبول کیے، اسلام قبول کرنے والے اگر اعتراف کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات کا، تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ حق وہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دے جائے، حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جو دور اندیش دانش مند ہوتے ہیں، تعصب سے ہٹے ہوتے ہیں، ظلم و زیادتی کرنے والے نہیں ہوتے، انصاف پسند ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہوں، اہل کتاب میں سے یہودی ہوں، اہل کتاب میں سے نصرانی ہوں، اسی طرح شرک کرنے والے ہوں، کفر کرنے والے ہوں، صحافی ہوں، سیاسی لوگ ہوں، جماعتی لوگ ہوں، تحریکی لوگ ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے انصاف پسندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور آپ کے کام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائے ہوئے اصول کا اعتراف کیا ہے، اس کو تسلیم کیا۔ میرے بھائیو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ، اس وقت کا سب سے بڑا پاورفل سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتا تھا، قیصر روم کا بادشاہ قیصر، اس کا ہرقل جو نام تھا میرے بھائیوں، اس نے کہا، لمبا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خبر وہاں تک پہنچا، ابو سفیان اس ٹائم مسلمان نہیں تو اس کے دربار میں تھے، کئی سوال و جواب ہوئے، بادشاہ نے سوال کیا، لوگوں نے جواب دیا، اور کافروں نے اس کا اقرار کیا، ہاں یہ جو سوال کر رہے ہیں مسلمان جو جواب دے رہے ہیں بالکل صحیح ہے، یعنی بادشاہ کی طرف سے سوال ہو رہا ہے، مسلمان اس کا جواب دے رہے ہیں اور کافر اس کی تائید کر رہے ہیں، ہاں یہ جواب بالکل صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے، ہاں یہ بھی جواب صحیح ہے، یہ بھی جواب صحیح ہے۔ جب بادشاہ نے بہت سارے سوالات کیے، ایک سوال کا جواب اس نے سنا تو اس نے کہا، مسلمان نہیں، یاد رکھیے گا، سپر پاور ملک کا سپر پاور بادشاہ ہے۔ ہرقل کہتا ہے، فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، او دنیا والو سنو، ابو سفیان تم بھی سنو، ابو سفیان کے ساتھ جو پورا قافلہ ہے، جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بنا کے بیٹھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بنا کے بیٹھا ہے، وہ بھی سنو، یہ بھی سنے، یہ بھی سنے، میں بھی سنتا ہوں، سارے لوگ سنو۔ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر وہ سچ ہے جو تم لوگوں نے ہم کو بتایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو سنو میری پیشن گوئی ہے، فَيَمْلِكُ مَوْعِدَ قَدَمَيَّ ہَاتَيْنِ، تو ایک دن ایسا آئے گا، وہ جو انقلاب لے کر آیا ہے، جو دعوت لے کر آیا ہے، جو مشن لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ جس جگہ میرے دونوں قدم ہیں، میرے ان دونوں قدموں کی جگہوں کا مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے رہے گا۔ یہ دین اس کے اندر اتنے پاور ہے، یہ ان کے مشن کے اندر، ان کی دعوت کے اندر اتنا پاور ہے کہ فَسَيَمْلِكُ، وہ عنقریب بہت جلد مالک بن جائے گا، مَوْضِعَ قَدَمَيَّ ہَاتَيْنِ، میرے ان دونوں پیروں کی جگہوں کا مالک بن جائے گا۔ اور پھر کیا ہو میرے بھائیو، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، مجھے پتا تھا، مجھے علم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ وہ نبی اے مکہ والو تم میں آئے گا۔ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا، پچھلی کتابوں کے اندر، کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کا انتظار کر رہے تھے، ہم اس کی امید کر رہے تھے، لیکن ہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ اے مکہ والو، عرب والو تمہارے سرزمین میں آ جائے گا، تمہارے اپنے خاندان کا آ جائے گا۔ اور سنو، اگر میں
فلو انی عالم انی اخلص الیہ، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ مکہ کے اندر آنے والا ہے تو میں یہاں نہیں رہتا، میں مکہ میں چلا جاتا اس کے نبوت کے اظہار کرنے سے پہلے، اور میں وہاں جاتا اور جب وہاں پہنچ جاتا اس کی ملاقات کی پوری کوشش کرتا، لوگوں سے پوچھتا کہ وہ محمد کا گھر کہاں ہے، وہ پوچھ کر کے اپنی کتابوں کے اندر درج کی ہوئی نشانیوں کو پڑھا جو تھا اس کو تلاش کر کے اس آخری نبی کے گھر تک پہنچتا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور اگر میں وہاں تک پہنچ جاتا لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، تو میں ان کے پیروں کو دھل کے پی لیتا۔ اللہ، یہ ایک دانشور، ایک حکمراں ہے میرے بھائیوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی یعنی سچائی کی گواہی دے رہا ہے، ایک غیر مسلم۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، کئی ہزاروں واقعات تاریخ کے صفحات کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے تو اپنے تھے، پرائے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو سراہنے کے علاوہ کچھ ان کے پاس آپشن نہیں تھا اگر وہ تعصب سے ہٹے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک کتاب ہے، کئی بار آپ نے سنا ہوگا اس کتاب کے بارے میں، اور وہ کتاب لکھنے والا امریکہ کا ایک بہت بڑا ادیب ہے، بہت بڑا مصنف ہے، دھرم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے وہ عیسائی ہے، اس کا نام مائیکل ہارٹ ہے۔ مائیکل ہارٹ ہے، اس نے جو کتاب لکھا ہے اس کتاب کا نام دا 100، یعنی ہسٹری کے اندر، تاریخ کے اندر ان لوگوں نے جو بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، جس کے اثرات زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، جس کے اثرات دنیا پر دیر تک باقی رہے ہوئیں گے، ان لوگ یعنی ایسے بڑے بڑے اسکالر لوگوں کا، بڑے بڑے مصلحین کا، بڑے بڑے اثرات یعنی اثر ڈالنے والے 100 لوگوں کا اس نے نام درج کیا ہے۔ نام نہیں درج کیا ہے، نام کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی درج کیا ہے، ان کے انقلاب کی نوعیت بھی ذکر کیا ہے۔ موٹی کتاب ہے دا 100، 100 ایسے لوگوں کی تاریخ جن لوگوں نے یعنی انسانی تاریخ کے اندر ایک اپنا نام پیدا کیا ہے، ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیے، یہ جو مصنف ہے نا، اس مصنف نے باقاعدہ جو اہم چیز درج کیا ہے وہ یہ کہ اس نے محمد اور یہ کتنے لوگوں کی تاریخ کو جمع کیا ہے، یہ جو 100 سال یعنی 100 لوگوں کی تاریخ جمع کیا نا، 100 لوگوں کے بڑے بڑے کارناموں کو جمع کیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ 600 سال پہلے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام 600 قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کے سے 600 سال پہلے سے لے کر کے 20ویں صدی تک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 6 سال اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 20 سال تک، 200 سال، 20 سال نہیں 200 سال، تو گویا اس نے 26 صدی پر 2600 سالوں پہ اس نے 100 لوگوں کو کھنگالا ہے۔ پوری دنیا کے اندر 100 لوگوں کی تاریخ اس نے پڑھا ہے، ڈھڈورا یعنی اس نے مطالعہ کیا ہے۔ اس مطالعے کی بنیاد پہ اس نے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ جب میں اس کتاب کی شروعات کرنے لگا، مواد جمع کر لیا، باتیں جمع کر لیا، شخصیتوں کا نام میں نے نوٹ کر لیا، ان کے بڑے بڑے کارناموں کو بھی پڑھ لیا، لیکن اب میرے لیے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ میں شروعات کہاں سے کروں، کس کا نام مجھے پہلے لکھنا چاہیے۔ ایک عیسائی امریکہ کا ایک بڑا انصاف پسند مصنف وہ کہتا ہے کہ میں نے طے کر لیا کہ نمبر 1 پہ 100 لوگوں میں سے نمبر 1 پہ پہلے نمبر پر اگر کسی کا نام رکھنا ہے تو وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھنا ہے۔ پھر کہتا ہے میں عیسائی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، اور میرے نبی محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، میں نے ان کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہوں، اور دوسرے کے نبی مسلمانوں کے نبی، وہ اس کے حساب سے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے نمبر پہ رکھ رہا ہوں، اپنی کتاب کو شروعات یہاں سے کر رہا ہوں۔ اب ہمارے کچھ احباب حیران ہو جائیں گے میری اس حرکت سے کہ ایک عیسائی ہو کر اپنے نبی کو تیسرے پہ اور دوسرے کے نبی کو پہلے پر، تو میرے کچھ احباب کو حیرانی بھی ہوگی، بہت ممکن ہے کچھ لوگ اعتراض بھی کریں، تو میں ان کو وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، میں ان کا جواب پہلے دے دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمبر 1 پہ رکھا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو 99 لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ، اتنے صدیوں کے لوگوں کو جمع کر کے
100 لوگوں اس نے جو یعنی سلیکٹ کیا، کہتا ہے کہ 99 لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ یا تو دین میں بہت ایکسپرٹ آگے نکلے ہیں یا تو پھر دنیا کے معاملے میں ایکسپرٹ نکلے ہیں۔ جو دنیا کے اندر انہوں نے اپنا اثر چھوڑا ہے نا، جو انقلاب برپا کیا ہے نا، ان 99 لوگوں میں سے کوئی دین کے کام میں انقلاب برپا کیا ہے، کوئی دنیا کے کام میں انقلاب برپا کیا ہے، کسی نے دنیا دیکھا ہے، کسی نے آخرت دیکھا ہے۔ صرف 100 لوگوں میں سے صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دین کے اصلاحات میں دین کے معاملے میں انقلاب کرنے میں چوٹی پر نظر آتے ہیں، ایسے دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنے میں، دنیاوی معاملات میں اصلاح کرنے میں بھی چوٹی پر نظر آتے ہیں۔ ہمیں ایسے دونوں محاذوں پہ، دونوں میدانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نظر نہیں آیا۔ اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھوں، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ اس نے بتایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری وجہ اس نے بتایا ہے، اور یہ در حقیقت ان لوگوں کو جو آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے اپنا پرچار کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ کر کے اپنا نام کما رہے ہیں، ان ناہنجاروں کو کوئی جانتا نہیں تھا، گلی کے کتے جیسے ان کی اوقات تھی، لیکن انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خواہ مخواہ بھپتیاں کس کر کے انہوں نے آسان سمجھا، سستا سمجھا شہرت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ ایک بہانہ ہوتا ہے، ہم کو کوئی نہیں جانتا ہے، پرچار ہونے کے لیے، شہرت یافتہ ہونے کے لیے کسی بڑے آدمی کا نام لے لو اور اس کے خلاف 2 باتیں بول دو، اچھا بولو گے تو پرچار اتنا نہیں ہوگا، شہرت اتنی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کسی بڑے کے بارے میں غلط بول دیں گے تو فوراً آپ میڈیا میں آ جائیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ یہ آج نئی چیز نہیں ہے، انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر پہ اس پہ آ رہے ہیں۔ تو اس نے دوسری وجہ بیان کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے لوگوں نے انقلاب برپا کیا ہے، کسی بھی فیلڈ میں انہوں نے نام کمایا ہے، وہ در حقیقت وہ ایسے ٹائم پہ انہوں نے کیا ہے نا، ایسے ٹائم پہ انہوں نے انقلاب برپا کیا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ انقلاب ہونا لازمی تھا، ناگزیر تھا، اگر وہ نہیں کرتا تو دوسرا آ کے کر دیتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جن لوگوں نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا، کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا نا، اگر وہ آدمی اس ٹائم پہ وہ کارنامہ انجام نہیں دیتا تو بعد میں 1-2 سال کے بعد دوسرا وہ کام انجام دیتا، یعنی وہ کام ہونا ہی تھا، وہ نہیں کرتا تو دوسرے کے ذریعے سے ہو جاتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ مائیکل ہارٹ، کہ اگر یہ مارکونی ریڈیو نہیں بناتا اس ٹائم پہ نا، ریڈیو بنانا ایک بڑا کام تھا، ریڈیو اگر وہ نہیں بناتا تو اس کے بعد 1-2 سال کے اندر دوسرا کے وہ بنا دیتا۔ تو اگر اس زمانے جتنے لوگ ہیں 99 لوگ، سارے کے سارے لوگوں نے جو انقلاب برپا کیا، اگر وہ نہیں کرتا تو دوسرا آ کے وہ انقلاب برپا کر دیتا۔ اب وہ زمانہ آ گیا تھا، وقت آ گیا تھا کہ وہ انقلاب ہونا تھا، کسی یہ نہیں کرتا تو وہ کر دیتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا ہے کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو کام کیا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ آپ دعوت توحید پیش نہیں کرتے تو دوسرا آ کے کر دیتا، ابو بکر آ کے کھڑے ہو جاتے، عمر آ کے کھڑے ہو جاتے، یا کوئی اور آ کے کھڑا ہو جاتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، عظیم ترین کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، وہ آپ ہی کے ہاتھوں سے ہونے والا تھا، آپ کے علاوہ کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا میرے بھائیوں۔ تو آپ دیکھیں ایک انصاف پسند جو غیر مسلم ہوتا ہے وہ بھی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ اس کے بعد سینکڑوں لوگوں کو چھوڑتے ہوئے، میرے پاس سینکڑوں لوگوں کی لسٹ ہے، سینکڑوں لوگوں کا نام چھوڑتے ہوئے جو ہندوستان کے بہت مشہور آدمی ہیں، سیاسی، اور ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں تمام دنیا کے ہر ملک کے اندر ان کا عزت و احترام کیا جاتا ہے، تقدس کی نظر سے، احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، جن کو لوگ بابا قوم مہاتما گاندھی کہتے ہیں۔ ان کا کیا رویہ ہے میرے بھائیو؟ ذرا ان کے اقتباسات دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں اسلام اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں تعصب اور ہر دھرمی سے پاک تھا۔ یہ قیمتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے سنہرے اوراق کو ایک جملے کے اندر اگر بیان کیا گیا ہے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں، جب اس کا بول بالا تھا، اس کے اندر پاور تھا اسلام کے اندر، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد، اسلام اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں بھی تعصب اور ہر دھرمی سے پاک تھا۔ اگر اسلام کے اندر تعصب ہوتا، مسلمان تعصب کرتے تو مکہ کے اندر خون کی ندیاں بہہ جاتی میرے بھائیوں، مکہ فتح ہونے کے ٹائم پہ، لیکن ندیاں بہیں
امن و امان کی لہریں چلی، امن و امان کی ہوائیں چلی، ہر گھر کے اندر دروازہ بند ہے، نہیں خون نہیں ہوگا میرے بھائیو۔ چند 5 لوگوں کے سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایسا یعنی آفر دیا، ایسا اسکیم نکالا، ایسا طریقہ اپنایا کہ کسی کا خون نہ بہنے پائے میرے بھائیو۔ اسلام غالب ہونے کے باوجود، اسلام طاقتور ہونے کے باوجود، جب سامنے دشمن کھڑے تھے، وہ تقریباً 20-21 سال جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ستایا تھا، یعنی بت بڑھ کر سامنے کھڑے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج فاتح ہیں، ملک فتح کیے ہیں، شہر فتح کیے ہیں، سامنے والوں نے لڑا تھا، سامنے کی فوج والے وہاں سرنڈر ہو کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول پوچھ رہے بتاؤ ذرا تمہارے ساتھ آج میرا کیا برتاؤ ہوگا؟ 21 سال تک جن لوگوں نے ستایا تھا، دندان مبارک کو شہید کیا تھا، وہ میرا عنوان نہیں ہے۔ 21 سال تک، تقریباً 20 سال تک جن لوگوں نے ستایا تھا، مکہ میں ستائے، مدینہ میں آنے کا بعد بھی چین سے روٹی نہیں کھانے دیا، چین کی نیند نہیں سونے دیا، مکہ سے چل کے مدینہ کے اوپر کئی اٹیک کیا، اللہ کے رسول کو دفاعی جنگ کرنا پڑا۔ ایسے لوگ سامنے تھے، اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ آپ اچھے ہیں، اچھے باپ کی اولاد ہیں، اچھے خاندان والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف فرما کے چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ آزاد کر دیا، کچھ بھی نہیں۔ ارے میں خون بہانا تو دور کی بات ہے، تمہارے اوپر تلوار چڑھانا دور کی بات ہے، پھانسی پہ لٹکانا دور کی بات ہے، میں ڈانٹوں گا بھی نہیں، کسی سے پوچھوں گا بھی نہیں 20 سال تک تم نے ہم کو ستایا کیوں ہے، یہ بھی نہیں پوچھوں گا، یعنی باتوں کے ذریعے سے بھی تم کو تکلیف نہیں دوں گا۔ تو یہ مہاتما گاندھی کہہ رہے ہیں اسلام اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں بھی تعصب اور ہٹ دھرمی سے پاک تھا، دنیا میں خراج تحسین وصول کیا ہے، دنیا کے لوگوں نے ان کی تعریف کیا ہے، اور آگے وہ لوگ کہتے ہیں اسلام باطل دین نہیں ہے، اسلام باطل دین نہیں ہے، ہندوؤں کو بھی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی میری طرح اس کی تعظیم کرنا سیکھ لیں، تاکہ میری طرح وہ بھی اسلام کی تہذیب کرنا سیکھ لیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے دعوت، اس چیز کی وجہ سے اسلام دنیا کے اندر پھیلا ہوا، تلوار سے نہیں پھیلا ہوتا ہے۔ تلوار سے آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے ڈرایا جا سکتا ہے، لیکن اسلام جو ہے وہ بدن پہ وار نہیں کرتا ہے، تلوار جو ہوتی ہے وہ بدن پہ وار کرتی ہے، اسلام جو حملہ کرتا ہے وہ انسان کے دل پہ کرتا ہے، دل کو تبدیل کر دیتا ہے، اور جب دل تبدیل ہو جاتا ہے تو بھاری پتھر سینے پہ رکھ دو، رسیوں میں باندھ کے گھسیٹو، ناک چٹائی میں لپیٹ کر کے دھواں دو، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا تعلق بدن سے نہیں، اسلام کا تعلق دل سے میرے بھائیوں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو غیروں کے تعلق سے آج موجودہ میڈیا میں جو چل رہا ہے میرے بھائیوں، موجودہ سماج کے اندر جو چل رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلی تسلی دے دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلے بتا دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عقیدت میں آپ مر مٹ رہے ہیں، اور جن کے عزت و احترام کا گن غیر یعنی انصاف پسند غیر مسلم بھی گا رہے ہیں، تو مسلمانوں اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تمہارے نبی کے اوپر اب کوئی پتھر نہیں پھینکے گا، تمہارے نبی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ، تم ضرور سنتے رہو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب کی طرف سے تم سنتے رہو گے، من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو شرک کرنے والے ہیں، اب شرک کئی قسم کی ہوتی ہیں، تو جو اہل کتاب ہیں اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کی طرف سے آپ سنتے رہو گے، اذن کثیرہ، دل کو چھلنی کر دینے والی تکلیفیں، دل کو چھلنی کر دینے والی باتیں، دل کو زخمی کر دینے والی باتیں آپ سنتے رہو گے، کچھ آپ کے دین کے معاملے میں، کبھی آپ کے یعنی شریعت کے معاملے میں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی دین کے پرچار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی صحابہ کرام کے بارے میں، کبھی دین کے کسی رکن کے بارے میں، ایسی باتیں آپ سنتے رہیں گے تو آپ کو تکلیف ہوتی رہے، اذن کثیرہ، بہت تکلیف دہ باتیں آپ سنتے رہیں گے، لیکن کرنا کیا ہے آپ کو؟ یہ اصل مدعا ہے، یہ اصل مدعا ہے۔ اس مسجد میں وہ مسجد میں اناؤنس کر دیا جائے تو ماشاءاللہ ابھی دیکھو بھیڑ کیسی جمع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا جو سب سے پہلا کام، میں دوسری چیزوں کے مخالف میں نہیں بول رہا ہوں، میں اسلام کی بات بول رہا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، جب اس طرح کی بھپکیاں لوگ کسیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اوپر، صحابہ کے اوپر، اگر اس طرح کی لوگ باتیں بولیں، ہوا کے اندر باتیں بولے، کس کے اندر دم نہ، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کر لے جاؤ، صبر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بولنے تو بولنے دو نا، یعنی صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان اسلامک ہو، غیر اسلامی حرکتوں کے اندر مبتلا نہ ہو، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا دین بدنام ہو جائے،
آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدنام ہو جائیں، دین کی تعلیمات بدنام ہو جائیں، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو اسلامی ادارے ہیں وہ ادارے بدنام ہو جائیں، ایسا کام نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر جمے رہو۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرتے رہ گئے، اور وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا اللہ لگاتے رہے، اور یقین مانو یہ کام آسان نہیں ہے۔ اللہ نے کہا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کام آسان نہیں ہے، اس کو کرنے کے لیے بہت مضبوط ارادہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر گہرا مطالعہ ہونا چاہیے، گہری نظر ہونی چاہیے، تب آدمی کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیوں کہ ہمارے نبی، پیارے نبی، آپ کے نبی، پیارے نبی، بلکہ پوری دنیا کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شخصیت ہے جس کا عزت احترام، جس کے خوبیوں کا تسلیم انسان تو انسان، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی، اور انسانوں کے علاوہ پتھروں نے، شجر نے، جانوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو تسلیم کیا ہے، آپ کی بڑائی کو تسلیم کیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پہ بمانند سورج ہیں، بمانند سورج ہے۔ باقی دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں، کوئی چاند جیسا ہو سکتا ہے، کوئی ستارہ جیسا ہو سکتا ہے، کوئی کہکشاں کی شکل ہو سکتا ہے، اور کوئی ٹیوب لائٹ جیسا ہو سکتا ہے، اور جو اگربتی جیسا ہوتا ہے، موم بتی نہیں، اگربتی جیسا ہو سکتا ہے، صرف دور سے چنگاری دکھتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو تھوڑا بڑا بننے کے لیے کبھی کبھی سورج کے اوپر ایسے ہوا دیتا ہے کہ اس کے وجہ سے میرا بھی نام ہو جائے۔ تو یاد رکھیے گا، اگربتی کو اگر اٹھا کے پھینکیں گے تو وہ اور روشن نہیں ہوگی، وہ بجھ جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو اطمینان رکھنا چاہیے، اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دین کی خوبیوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات میں اطمینان رکھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے والے پہلے جتنے طاقتور تھے آج اتنے طاقتور نہیں ہیں۔ جب وہ نہیں مٹا سکے تو بات کے اندر کسی کے اندر دم نہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جیسے پیدا کیا ہے، سچے معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بنائے، دین کا رہبر بنائے، دین کا راہی بنائے۔ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو دین اسلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ ہمارے دین کے رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اول پول باتیں بکتے ہیں، رب العالمین ہم تو اس سے وہی دعا کریں گے جو میرے نبی، آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے دعا کیا تھا، یا اللہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، یہ نادان لوگ ہیں، ان کو اسلام کی خوبیاں پتہ نہیں، مسلمانوں کے بارے میں پتہ نہیں، اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں، محمد رسول اللہ کے بارے میں پتہ نہیں۔ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو سمجھ دے دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، جیسے ہدایت تو نے دیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے جذباتی تھے، اور ان کی ہدایت کا واقعہ، اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہم جانتے ہیں۔ یا اللہ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے ہم کو، ہمارے تمام بھائیوں کو، اور پورے دنیا کے انسانوں کو ظلم و زیادتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين